یہ جو موبائل کی عادت ہے نا، اس سے تھوڑا کم کرو. یہ زندگی برباد کر دی تمہاری اس موبائل نے. اس کو کبھی سوچا؟ میری بہنوں نے کبھی غور کیا اس پہ؟ آپ نے، آپ کے بچے، میری بہنوں تک یہ پیغام پہنچانا اس گاؤں کی، اپنے گھر میں جا کے یہ بات بتانا. یہ جو بچہ روتا ہے، اور روتے ہی جس عورت نے اپنے بچے کو موبائل دیا 5 سال کا 6 سال کا، اس پر کیمبرج یونیورسٹی نے سخت تنبیہ کی، اور انہوں نے کہا یہ جو عورتیں اپنے بچے کو موبائل دیتی ہیں، یہ موبائل نہیں دیتی بلکہ ڈرگس دے رہی ہیں، ڈرگس زہر دے رہی ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہیں. اب باپ کے پاس بھی وقت نہیں، ماں کے پاس بھی وقت نہیں بچوں کے پاس بیٹھنے کا. باپ بھی گیم کھیل رہا ہے، ماں بھی اس میں موبائل میں لگی ہوئی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہو؟ دیکھو تھوڑا موسم جیسا بھی، اللہ کا شکر ادا کر کے دھیان سے سنو میری بات، یاد کراؤ میری بات کو، دھیان دو، سوچو میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں. اپنے بچوں کو بچاؤ ان آفتوں سے، موبائل چھین لو ان سے، ورنہ ان کی زندگی برباد ہو جائے گی، انہیں پھر کوئی واپس نہیں لا پائے گا. یہ جو آپ کیا سمجھتے ہیں 5 گھنٹے تک جو آدمی موبائل دیکھتا ہے پورے دن میں، جس کا اسکرین ٹائم 5 گھنٹے ہے، وہ بیمار ہے، بیمار. اس پہ ریسرچ ہو چکا، اس کو باقاعدہ طور سے ہسپتال میں ایڈمٹ کیا جائے، اس کا علاج کیا جائے، ورنہ 1-2 سال کے اندر اس کی یہی موبائل دیکھنے کی عادت کے سبب یہ پاگل ہو جائے گا، اس کا دماغ سے سوچنے والی طاقت ختم ہو جائے گی. اس پر ریسرچ باقاعدہ طور سے ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جب ملیریا آیا تو ملیریا کی دوا آ گئی، کرونا آ گیا اس کی ویکسین آ گئی. ایسے یہ موبائل کی جو بیماری آئی ہے ابھی اس کی کوئی دوا نہیں آئی ہے، مگر یورپ میں اس کا علاج شروع ہو گیا ہے. یہ جو بچے موبائل میں، آپ کو پتا ہے ابھی ایک بچہ یہاں پر پاگل ہو گیا یہاں پر کرناٹک میں، اور جب اس کو ڈاکٹر کو دکھایا، 6 سال کا 7 سال کا بچہ، اس سے کہہ رہا ہے ڈاکٹر تیری ماں کہاں ہے؟ کہنے لگے میری ماں موبائل کے اندر ہے. موبائل جلدی مجھے دو. میرا باپ کہاں ہے؟ موبائل کے اندر ہے. ماں کہہ رہی ہے میں تیری ماں ہوں. کہا نہیں تو میری ماں نہیں ہے، میری ماں تو وہ ہے جو دن رات میرے ساتھ رہتی ہے، جس کے ساتھ میں رہتا ہوں. ایک 5-6 سال کے بچے کا دماغ پاگل ہو گیا. ڈاکٹر نے اس کے پرچے منہ پہ پھینک کے مارے اور کہا بدتمیز عورت، تو نے اپنے بچے کا دماغ کے ساتھ کھلواڑ کر دیا. تو اپنے گھر میں بیٹھی رہی، اپنے بچے کو موبائل دے کر کے تو اپنے موبائل میں لگی رہی، تو نے اپنے بچے کو برباد کر دیا. اس کے باپ سے کہا تو نے بھی اپنے بچے کو وقت نہیں دیا. یہ تو بالکل انسان کا بچہ ہے. بھینس کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کو پہچانتا ہے، مگر انسان کا بچہ نہیں پہچانتا. جو پیار کرتا ہے اسے ہی ماں مان لیتا ہے، جو احسان کرتا ہے اسے زندگی بھر بھولتا نہیں. جو اسے پیار دے اسے بتاؤ نا کہ اس کا باپ ہے، پہچان نہیں سکتا. یہ بچوں کی صفت ہے. اور میرے بھائیوں ادھر دیکھو، یہ عورتیں، اور یہ جو کیا سمجھ رہے ہو آپ، یہ جس حال میں ہم لوگ ہیں اگر اسی حال میں مر گئے تو کیا حال ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. ابھی ایک لڑکا ہماری طرف ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کی جو سر تھا نا، وہ ٹرک اس کے اوپر چڑھ گیا تھا، اور اس کا جو بھیجا تھا پورا بکھرا پڑا تھا، اور اس کا چہرہ تھا ہی نہیں، اور اس کے کانوں میں جو لیڈ لگی تھی اسی وجہ سے مرا تھا. وہ ٹرک والا آواز دے رہا تھا مگر وہ اس کی آواز ہی نہیں آئی کوئی، اور وہ مر گیا. اب سنو، اس کو پوسٹ مارٹم وغیرہ بھی ہوا، سب کچھ ہوا. اللہ پوسٹ مارٹم کی موت سے بچائے. بڑی سخت موت ہے یہ، اس میں چیر دیا جاتا ہے بڑا، اللہ تعالیٰ. مگر وہ لڑکا جو اس کے کانوں کی لیڈ نکال کے لوگوں نے سنی نا، اس میں گانا بج رہا تھا. مسلمان لڑکا تھا جو گانا سنتے سنتے مرا ہے. اگر وہ گانا سنتے سنتے اٹھا تو پھر بتاؤ کیا ہوگا. نوجوانوں، آج تم نوجوان ہو، اللہ نہ کرے کیا جوانوں کو موت نہیں آ رہی ہے؟ میں نے کتنے جوانوں کو مرتے دیکھا ہے. اگر ایسے ہی مر گئے، قبر میں پہنچے، اور یہ جو تیری آنکھیں ہیں رات رات بھر موبائل پہ گندی تصویر دیکھنے والے، جیسی تو مرا قبر میں گیا، فرشتوں نے تجھ سے کہا بتا نبی کے بارے میں. نبی تشریف لائے ہیں. کون نبی؟ جن کے نام کے لیے تو زندگی بھر تڑپتا تھا. کون؟ اللہ کے رسول جن کے نام پہ تو جان دینا چاہتا تھا. آج قبر میں وہ تشریف لائے. فرشتے تجھ سے کہہ رہے ہیں اس نبی کے بارے میں کیا جانتے ہو، ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو نے جیسی نظر اٹھائی اور فرشتوں نے اگر یہ کہہ دیا نیچے نظر کر لے، تیری آنکھیں اتنی ناپاک ہیں کہ تو نبی کو دیکھنے کے لائق نہیں، چونکہ تو گندی تصویریں دیکھ کے آیا ہے، تو گندی فلمیں دیکھ کے آیا. مجھے بتا برہنہ لڑکیوں کو دیکھنے والے تجھے کبھی احساس نہیں ہوا؟ فیس بک چلانے والے
तुझे कभी तेरा ईमान किस वक्त तेरे हाथ से निकल गया, तुझको एहसास हुआ इस बात का नहीं? हजरत सैयदना हसन बसरी के सामने एक बड़ा दाढ़ी वाला आदमी का जनाजा निकला, बेहोश हो गए और उठे, जब होश में आए लोगों ने पूछा क्या हुआ? ज़ारो कतार रो के बोले ये आदमी जो मरा है ना बड़ा आलिम था हमारे इलाके का, मगर इसकी आंखें इतनी गंदी थीं कि आखिरी वक्त में एक ईसाई लड़की पे आशिक होके ईमान खो बैठा और अब ईमान पे नहीं मरा, बेईमान होके मरा है। यानी इंसान की आंखें उसको बर्बाद कर देती हैं। मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, ये मेरी तरफ गौर करो मेरे दोस्तों, ये आंखें तुम्हारी नहीं है। बताओ ये अमानत है अल्लाह की, जब कयामत के दिन वो पूछेगा बताओ आंखों, तो आंखों ने अगर कह दिया ऐ मेरे रब तूने तो दिया था अपने दीदार के लिए आंखें दी थी अपने महबूब के, मगर इसने तो गंदी चीजें देखी, तो उस वक्त में क्या होगा? ऐ मेरे दोस्त, इस वजह से अल्लाह ने तुझे दुनिया में नहीं भेजा था। सुन, एक तो तेरी और मेरी माँ है आज के जमाने की, एक उस जमाने की माँ थी आज के जमाने की, एक उस जमाने में आज से 750 साल पहले तकरीबन एक माँ बदायूं से हिजरत करके दिल्ली चली गई और दिल्ली के एक छोटे से कच्चे मकान में वो रो रही है। उसके रोने की आवाज से बेटा उठा, देखा कि सजदे में माँ ज़ारो कतार रो रही है। कहां गई वो सजदे करने वालियां, कहां गई वो कुरान पढ़ने वालियां, कहां गई वो नेक औरतें जिन्होंने अपने बच्चों को नेक बनाया था? अब वो कहीं नहीं मिलती। वही औरत के पास वो बच्चा आगे बढ़ा और जाकर के अपनी माँ के करीब बैठ गया। सलाम जब माँ ने फेरा, पूछा अम्मा क्यों रो रही थी? कह लगे मेरे लाल अभी मेरे हाथ पे एक कीड़ा चढ़ गया था, कब फिर मैंने सोचा आज कीड़ा हटा दिया, कल मैं मर जाऊंगी तो कब्र के अंदर फिर जब कीड़े आएंगे नाक में मुंह की तरफ आएंगे तो फिर क्या होगा? कब्र बड़ी अंधेरी है मेरे लाल। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। हाँ, कभी कीड़ा तुम्हारे चढ़े तो सोचो। मेरे दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूं जरा सी गर्मी से घबराते हो, सोचो तो कब्र में मनो मिट्टी तले जैसे तुम्हारे मेरे बाप दादा पड़े हैं, ऐसे तुम्हें और मुझे भी डाल दिया जाएगा। बस ये जब तक गुर्दे काम कर रहे हैं, जब तक ये दिल काम कर रहा है, तुम दुनिया में हो, दुनिया में आए थे इम्तिहान के लिए, दुनिया के बन के रह गए, दुनिया से बिल्कुल भूल गए। ये कैसे पीर साहब हैं, ये कैसे मौलवी साहब हैं जिन्होंने तुम्हें डराया ही नहीं, जिन्होंने तुम्हें इतना बिल्कुल जरी कर दिया। हाँ हाँ, हजरत अबू हुरैरा, मौत का वक्त है, इंतकाल होने वाला है। अबू हुरैरा, इंतकाल होने वाला है। कभी होश आता है, कभी बेहोश हो जाते हैं, कभी पीला रंग होता है, कभी सुर्ख होता है, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी जर्द, कभी सुर्ख। आखिर लोगों ने पूछा हुजूर ये क्या हुआ है, इतना गम क्यों है, क्या मौत से डरे हैं? अबू हुरैरा, नहीं नहीं मौत से नहीं। कहा फिर? कहा मेरी मौत आने वाली है, बस इसी वजह से डर रहा हूं। मेरे नबी फरमाते हैं मरने वाले को जब तक मौत नहीं आती जब तक उसके बता दिया न जाए तू जन्नती है या जहन्नमी है। और अबू हुरैरा यही कह रहा है, मालिक अबू हुरैरा की मौत का वक्त है, अगर मेरे मालिक तूने आज मुझ पे करम न किया तो अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मालिक आखिरी वक्त है, अबू हुरैरा के सारे गुनाह माफ करके इसको जन्नती बना दे, इसको जहन्नम से बचा दे। ये हमारे अकाबिर हैं जो रोते थे खौफ खुदा से। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, जो मौत को याद रखा वो सलामती पा गया। मेरे नबी फरमाते हैं जो मौत को याद रखेगा क़यामत के दिन, मेरे आका फरमाते हैं वो शोहदा के साथ उठेगा जो मौत को 20 बार दिन में याद करेगा। मौत को याद करना मतलब अपनी मौत के बारे में गौर करना कि तू मरने वाला है। हजरत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं मैंने जितने अक्लमंद दुनिया में देखे वो सारे के सारे मौत से डरते हुए देखे, वरना न जाने कितने दिखते हैं चेहरों से कि ये मुसलमान है, कितने अपने झुलिये से लगता है मुसलमान है, मगर अंदर से खौफ खुदा नहीं तो कुछ नहीं, वो बेकार है। उनके अंदर कोई खेती लगी भी नहीं है दीन की खेती लगेगी तभी तो फल उतरेंगे। मेरी तरफ देखो, वो रात के वक्त में औरत रो रही है, बच्चा आगे बढ़ा और आगे बढ़ के अपनी माँ से बोला, माँ तुम तो बहुत बड़ी हो, मैं छोटा हूं, मैं मरूंगा तो क्या होगा? माँ बोली फिर सजदे में जा, अल्लाह तुझे बचाएगा कब्र के अजाब से। बेटा जब सजदे में गया
ہائے ہائے، اور ماں بھی سجدے میں گئی. کبھی اپنے بچوں کے ساتھ سجدہ کرو، کبھی نمازیں پڑھو. تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے جب نمازوں میں جائیں گے تو دیکھو اللہ انہیں کیسے نمازی بناتا ہے. کبھی جایا کرو مسجدوں میں. کبھی اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کے ساتھ نمازیں پڑھا کرو. کبھی مصلی بچھایا کرو. یہ نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا طریقہ ہے، یہ نبی کی بیٹی کی سنت ہے. تبھی تمہارے گھروں میں برکتیں آئیں گی. وہ عورت رات کے وقت میں جب اس نے بیٹے کو سجدہ کرتے دیکھا تو اور روئی، کہنے لگی مالک میرے بچے کو قبول کر لے، یہاں تک لانا میرا کام تھا، یہاں سے آگے قبول کرنا تیرا کام ہے. مالک میں بیوہ عورت ہوں، یہ میرا یتیم بچہ ہے، اس کو قبول کر لے، قبول کر لے، قبول. سید زادی تھی. روتے روتے وہ میاں، وقت گزرتا گیا، لڑکا جو ہے وہ روز عادت پڑ گئی، جوان ہوا، اور پھر ماں کا وصال ہوا، بیٹے کا بھی وصال ہو گیا بزرگ بن کے. اس کے بعد دلی پہ رنگ چڑھ کے بیٹے کا وصال ہو گیا. مگر جا کے دلی میں جا کے ڈھونڈو، بادشاہوں کی ماؤں کی قبریں نہیں ہیں، مغلوں کی شہزادیوں کی قبروں کے نشان مٹ گئے. مگر جو رات کو اللہ کے سامنے روتی تھی اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں بنا ہوا ہے. اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے. ہر بدھ کے دن اس کے مزار پہ میلہ لگتا ہے. کریم میں اس کے بیٹے کا مزار ہے. بادشاہوں کی قبریں مٹ گئی، ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملیں گی. اس کے بیٹے کے مزار کا پہ روز میلہ لگتا ہے. اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضور سید صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.